دوستو آج بہت دنوں بعد آپ کے لیے ویڈیو بنائی ہے میں نے، اور اس میں بڑے اچھے سوالات ہیں، اور ان سوالات کو آپ نیٹ کے لیے رکھیے گا۔ یہ نیٹ کے لیے میں آپ کو سوالات بتا رہا ہوں، اور بڑے اچھے سوالات ہیں، اور بھی میں اس کے علاوہ بتاؤں گا آپ کو، لیکن میری ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھتے رہیے گا اور بیچ میں آپ بالکل مس نہ کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ تو مندرجہ بالا شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ دیکھیے تمام ہے، تشبیہ ہے، کنایہ ہے، تلمیح ہے، استعارہ ہے۔ تو یاد رکھیں تلمیح ہے، یعنی کسی بھی شعر میں آپ کو تاریخی واقعات آ جائے، تاریخی نام آ جائے تو آپ فوراً سمجھ جائیے گا کہ یہ جو ہے تلمیح ہے، یعنی کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ مصرع ہے، اور اس میں بھی یہ اکثر آتا ہے، تو اس میں بھی آپ یہی بتائیے گا کہ تلمیح ہے۔ صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ زمانہ علی گڑھ سے نکلا، شاعر حیدرآباد سے نکلا، شب خون لکھنؤ سے نکلا، یا عصری ادب دلی سے؟ تو صحیح جواب ہے عصری ادب دلی سے نکلا تھا۔ اخبارات پر بھی آئیں گے، رسالات پر بھی آئیں گے سوالات، ان سب کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ 34واں ہے، ترقی پسند ادب کس شاعر کی نثری تصنیف ہے؟ تو دیکھیے علی سردار جعفری کی ہے، ٹھیک ہے، نہیں کس کی ہے؟ علی سردار جعفری کی ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی کا انتقال علی گڑھ میں ہوا۔ خلیل الرحمن اعظمی کے بڑے بیٹے کا نام ہے سلمان اعظمی، یہ بھی یاد رکھیے گا، سلمان اعظمی۔ تنقیدی نظریات کے مرتب کا نام کیا ہے؟ علی احمد سرور، احتشام حسین، کلیم الدین احمد، یا عبادت بریلوی؟ تو صحیح جواب ہے احتشام حسین، یہ ان کی تخلیق ہے، یعنی کہ احتشام حسین نے تنقیدی نظریات پر یہ کتاب تخلیق کی ہے۔ مصائب اور تھے پر دل کا جانا، عجب ایک شانیہ سا ہو گیا، یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر نہ تو میر کا ہے، نہ درد کا ہے، اور مومن کا بھی نہیں ہے، اور یہ ہے میر تقی میر کا ہے دوستو، میر تقی میر کا۔ کس شاعر کی موت کوٹھے سے گر کر ہوئی تھی؟ اکثر یہ سوال آتا ہے، تو آپ مومن کا جواب دیجیے گا۔ اسی طرح خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی کا کیا نام ہے؟ تو میر اثر، خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی کا نام۔ ان میں سے کس کا تعلق طنز و مزاح نگاری سے نہیں ہے؟ تو دیکھیے مشتاق احمد یوسفی اگر آ جاتا ہے تو طنز و مزاح ہے، پطرس بخاری طنز و مزاح ہیں، رشید احمد صدیقی طنز و مزاح ہیں، بچتے ہیں فیض احمد فیض، یہ نہیں ہیں، اور فیض احمد فیض دوستو نظم نگاری میں ہیں۔ علی گڑھ تحریک کی کس شاعر نے مکمل مخالفت کی تھی؟ علی گڑھ تحریک کی آپ کو یاد ہوگا، بہت بار میں نے پڑھایا ہے، اکبر الہ آبادی نے شروع میں سر سید کی مخالفت کی، علی گڑھ تحریک کی مخالفت کی۔ الطاف حسین حالی نشاط امید ان کی بہت مشہور نظم ہے، برکھا رت ان کی مشہور نظم ہے، مٹی کا دیا بھی ان کا مشہور نظم ہے۔ نشاط امید اور برکھا رت یہ کہاں پڑھی تھی انہوں نے؟ تو آپ کا جواب ہوگا انجمن پنجاب کے مشاعرے میں، جب جدید اردو شاعری کی بنیاد ڈالی تھی محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر، تو تب آپ نے اس مشاعرے میں جو نشاط امید اور برکھا رت یہ پڑھی تھی۔ علامہ اقبال کی مشہور نظمیں ہیں، لالۂ صحرا ہے، شعاع امید ہے، جبریل و ابلیس ہے، اور ہمالیہ ان کی مشہور نظم ہے جو ان کے کلیات میں سب سے پہلے دی گئی ہے، ہمالیہ۔ ہمالیہ یاد رکھیے گا، سب سے پہلے دی گئی ہے ہمالیہ۔ چراغ تلے کا مصنف کون ہے؟ چراغ تلے کا مصنف جو ہے دوستو یہ طنز و مزاح والے مشتاق احمد یوسفی کا ہے۔ اور چوتھی کا جوڑا کس کا مشہور افسانہ ہے؟ دیکھیے چوتھی کا جوڑا کس کا مشہور افسانہ ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا عصمت چغتائی کا لکھا ہوا ہے، اور چوتھی کے جوڑے میں جو کردار ہیں بی اماں، کبریٰ، حمیدہ اور راحت، یہ اہم ہے۔ بی اماں کبریٰ اور حمیدہ کی ماں ہے، اور کبریٰ بڑی بیٹی ہے، اس کی شادی کی بڑی فکر تھی کیونکہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے رشتے آنے بالکل بند ہو گئے تھے۔
تو راحت ان کے ماموں کا لڑکا تھا، وہ آ جاتا ہے اور بی اماں سوچتی ہیں کہ اب تو گھر بیٹھے داماد مل جائے گا، اور جبکہ یہ چوتھی کا جوڑا بنانے میں بی اماں بڑی ماہر تھی، محلے کی تمام لڑکیوں کی شادیاں ہوتی تھی تو بی اماں ہی جوڑا بناتی تھی، لیکن اتفاقاً ایسا ہوتا ہے کہ کبریٰ کی شادی نہیں ہوتی ہے اور کبریٰ کی موت ہو جاتی ہے، تو وہ چوتھی کا جوڑا جو ہے وہ کفن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ قرۃ العین حیدر ناول نگار، افسانہ نگار ہیں۔ آگ کا دریا، چاندنی بیگم ان کے مشہور ناول ہیں۔ فوٹوگرافر اور روشنی کی رفتار قرۃ العین حیدر کے مشہور افسانے ہیں۔ اور منٹو کا ہے، دیکھیے ہتک ہے، بو ہے اور بھولا ہے۔ حیات اللہ انصاری کا بہت مشہور ناول ہے لہو کے پھول، بہت بڑا ناول ہے، یعنی ضخیم ناول ہے، سب سے زیادہ ضخیم ناول اگر دے دیتے ہیں سوال کہ ان درج ذیل میں سب سے زیادہ ضخیم ناول کون سا ہے تو لہو کے پھول کا نام دیتے ہیں تو ٹک کر دیجیے گا۔ بڈھا سود خور ان کا بہت مشہور افسانہ ہے۔ افسانہ لاجونتی کس کی تخلیق ہے؟ ٹھیک ہے نہیں، راجندر سنگھ بیدی کی تخلیق ہے۔ بیدی نے بہت سے افسانے لکھے ہیں، اپنے دکھ مجھے دے دو ان کا بہت مشہور افسانہ ہے، اور اسی نام سے افسانوی مجموعہ بھی شائع ہوا ہے بیدی کا، اپنے دکھ مجھے دے دو۔ پریم چند نے افسانے کی ابتدا کی ہے، یعنی کہ افسانہ لکھنے کی بنیاد ڈالی ہے۔ سب سے پہلا افسانہ جو اردو کا مشہور ہے، جو پریم چند نے ہی لکھا تھا، دنیا کا سب سے انمول رتن، 1904 میں لکھا تھا، اور 1908 میں پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ شائع ہوا تھا سوز وطن کے نام سے۔ ان میں آل احمد سرور کی تصنیف کون سی ہے؟ تو ان میں آل احمد سرور کی تصنیف جو ہے دوستو ادب اور نظریہ، یہ آل احمد سرور کی ہے۔ ذیل میں سے کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے؟ دیکھیے آب حیات بھی محمد حسین آزاد کی ہے، یہ اس میں تذکرہ اور تنقید ہے۔ نیرنگ خیال ہے سخنان فارس ہے، یہ نہیں ہے۔ تو شعر العجم جو ہے یہ شبلی نعمانی کی ہے، یاد رکھیے گا، اس میں سے یہ کتاب نہیں ہے۔ مغربی ہند کی کتنی بولیاں ہیں؟ تو مغربی ہند کی 5 بولیاں ہیں۔ ان میں تبازات داستان کون سی ہے؟ دیکھیے ان میں تبازات داستان کون سی ہے؟ باغ و بہار ہے، الف لیلا ہے، صبرس ہے۔ بالکل یہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، افسانہ عجائب، ٹھیک ہے نہیں، افسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور اس کے مصنف ہے۔ اور صبرس جو ہے دوستو وجہی یعنی کہ ملا وجہی کی لکھی ہوئی ہے 1635 میں۔ اردو کی سب سے پہلی نثری داستان آ جائے تو آپ صبرس ہی لکھیں گے، اور پہلی تبازات داستان آ جائے تو افسانہ عجائب کو ٹک کریں گے۔ اور صبرس جو لکھی تھی عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں لکھی تھی، یعنی کہ قطب شاہی عہد میں لکھی تھی۔ ملا وجہی کی قطب مشتری یعنی کہ یہ مثنوی ہے، اور 1609 میں لکھی تھی، یعنی کہ اردو کی پہلی مثنوی کون سی ہے تو وہ قطب مشتری ہے جو 1609 میں لکھی تھی۔ مثنوی شعر صورت کس نے لکھی ہے؟ احمد گجراتی، ولی اورنگ آبادی، سراج اورنگ آبادی۔ کس نے لکھی ہے تو ولی اورنگ آبادی، ٹھیک ہے نہیں، ولی اورنگ آبادی۔ ولی اورنگ آبادی جب دلی آئے تھے تو ان کی ملاقات سب سے پہلے کس سے ہوئی تھی؟ یہ بہت سوال آتا ہے، تو آپ جواب دیجیے گا کہ سعد اللہ گلشن سے ملاقات ہوئی تھی۔ سراج اورنگ آبادی یہ دکنی شاعروں میں سب سے آخر میں ہیں، یعنی کہ ولی کے انتقال کے بعد سراج اورنگ آبادی رہے ہیں۔ گل نغمہ کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ تو کس کا ہے؟ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ گل نغمہ کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے، تو صحیح جواب ہے فراق گورکھپوری کا، فراق گورکھپوری کا۔ اور ان کی رباعیوں کا جو مجموعہ ہے وہ روپ ہے، لیکن جوش ملیح آبادی نظم گو شاعر ہیں۔ ساحر لدھیانوی کی مشہور نظم ہے چکلے۔ راولپنڈی سازش کا مقدمہ کس پر چلا تھا؟ تو راولپنڈی سازش کا مقدمہ جو چلا تھا وہ فیض احمد فیض پہ چلا تھا۔ ابوالکلام آزاد کی مشہور تصنیف ہے غبار خاطر، یاد رکھیے غبار خاطر جو خطوط کا مجموعہ ہے، اور غبار خاطر کے خطوط ابوالکلام آزاد نے کہاں تحریر کیے تھے تو وہ احمد نگر جیل میں کیے تھے، یعنی کہ احمد نگر میں جب آپ قید کر دیے گئے تھے
وہاں پر آپ نے لکھے تھے، تو غبار خاطر کے خطوط کس کے نام لکھے تھے ابوالکلام آزاد نے؟ تو وہ حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے تھے۔ برکھا رود کس کی نظم ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہے مولانا حالی کی، یعنی الطاف حسین حالی کی ہے، اور محمد حسین آزاد اور حالی دونوں نے مل کے جدید اردو شاعری کی بنیاد انجمن پنجاب کے مشاعرے میں ڈالی تھی۔ میر انیس نے لکھنؤ کے باہر کہاں مرثیہ پڑھا تھا؟ دیکھیے، کلکتے میں نہیں پڑھا تھا، اور بمبئی میں نہیں، دلی میں نہیں، حیدرآباد میں پڑھا تھا۔ کہاں پڑھا تھا؟ حیدرآباد میں پڑھا تھا۔ دوستو، اردو کی پیدائش کے متعلق کچھ سوالات آتے ہیں، اور بہت زیادہ آتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک بار آپ ان کو ذہن نشین کر لیجئے گا کہ اردو برج بھاشا سے نکلی۔ یہ کس کا قول ہے؟ محمد حسین آزاد کا۔ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، یہ بات کس نے کہی ہے؟ تو حافظ محمود شیرانی نے۔ اردو نوائے دلی کی بولیوں سے نکلی ہے، تو یہ مسعود حسین خان نے مقدمہ تاریخ زبان اردو میں کہی ہے یہ بات۔ اردو کھڑی بولی سے نکلی، یہ قول کس کا ہے؟ تو شوکت سبزواری کا ہے۔ اردو ہریانوی سے نکلی ہے، محی الدین قادری زور نے یہ بات کہی ہے۔ اردو کا حوالہ وادی سندھ میں تیار ہوا، یعنی کہ خمیر جو ہے اس کا وادی سندھ میں تیار ہوا، یہ قول ہے سید سلیمان ندوی کا۔ اردو کی جنم بھومی اڑیسہ ہے، یہ بات کس نے کہی ہے؟ ڈاکٹر بخاری نے کہی ہے۔ اردو مگدی سے نکلی، اختر اورنوی نے یہ کہا ہے۔ اردو دکن میں پیدا ہوئی، نصیر الدین ہاشمی کا ہے، بہت مشہور قول ہے۔ مسعود حسین خان کا اور نصیر الدین ہاشمی کا آپ کسی بھی قیمت پر بھولیں گے نہیں۔ اردو دلی کی زبان ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ تو یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان نے یہ بات کہی ہے کہ اردو دلی کی زبان ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی اہم کلاس، اور بڑے اچھے سوالات تھے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں ان کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا۔ اور دوستو، اگر آپ میری پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ اور دوستو، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔